اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک مسئلہ بڑی محنت سے پڑھ لیا تھا، آج دوسرے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کل صوم یجب فیہ التتابع، ہر روزہ کے جس میں تتابع ضروری ہے۔ تتابع جانتے ہیں مولانا؟ یعنی لگاتار ایک کے بعد دوسرے روزے کو رکھنا۔ کل صوم، ہر روزہ، یجب فیہ التتابع، جس میں تتابع واجب ہوتا ہے، الا النذر المطلق، سوائے نذر مطلق کے۔ نذر مطلق یعنی اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں 3 روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا قربتاً اللہ، تو ان 3 روزوں کو لگاتار رکھنا آپ پر واجب نہیں ہے، سوائے کہ آپ نیت کریں کہ میں لگاتار 3 روزے رکھوں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر مطلق نظر ہے آپ کی، وشبہ ہی، جیسے مثال کے طور پر عہد و قسم کا روزہ، صحیح نا، اس کے کفارے کا روزہ، اس کو بھی لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ والقضاء، اور قضا مولانا کی رمضان کی قضا ہے، صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پر کسی وجہ سے آپ نے 4 دن روزہ نہیں رکھا رمضان میں، 10 سے لے کے 14 تک روزہ آپ نے رکھا ہی نہیں، تو رمضان کے بعد کے 4 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے، یا ہم الگ الگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ الگ الگ موقع پہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے جمعہ آپ نے لے لیا، 4 جمعہ روزہ رکھ لیا، 4 کی قضا ہو گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رمضان کی قضا میں بھی کیا ہے، تتابع ضروری نہیں ہے۔ وجزاء الصید، جزاء الصید یعنی اگر کوئی حالت احرام میں کیا کر رہا ہے مولانا، شکار کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہے، جو اس کے بدلے میں روزہ رکھے گا اس میں تتابع ضروری نہیں ہے۔ وَالسَّبْعَةُ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ، اسی طرح 7 روزے قربانی کے بدلے جو رکھے جانے ہیں مولانا، ہم نے کہا تھا نا اگر کسی کو قربانی نہ ملے تو اسے 10 روزہ رکھنا ہے، 3 روزہ مکے میں اور 7 روزہ اپنے ملک، اپنے گاؤں وطن میں واپس آنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 7 روزے رکھنے ہیں، ان 7 روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رمضان کا کفارہ ہے مولانا، اس میں لگاتار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ ہے نا؟ سیدھے آپ کو 60 روزے کیا ہے، 1 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کفارے والی جو ہوتی ہے وہ سارے لگاتار لگاتار یعنی 2 چیزیں، ایک تو رمضان کے جو واجب روزے ہیں وہ لگاتار رکھتے ہیں، اور جو آپ کے کفارے کے ہیں وہ لگاتار رکھنے ہیں۔ نہیں، رمضان کا روزہ واجب رکھنا ضروری نہیں ہے، ابھی آ جائے گا کس کو واجب لگاتار رکھنا ہے۔ جیسے آپ کا کفارہ ہے رمضان کا، ٹھیک ہے، تو رمضان کے کفارہ، آپ نے رمضان میں روزہ باطل کیا، کھایا، روزے کو آپ نے توڑا، اس صورت میں آپ کو اس دن کی قضا بھی کرنی ہے اور 60 روزے بھی رکھنے ہیں کفارے کے طور پر۔ تو 60 میں سے کم 31 روزے لگاتار ہونے چاہیے، آگے آئے گا 31 روزے لگاتار، اس میں اگر یعنی جن روزوں میں تسلسل واجب ہے ان میں اگر گیپ پڑتا ہے، صحیح نا، جیسے یاد رکھیے اگر کسی کو 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے تو 16 دن روزہ رکھ لے گا، تو پھر، اور 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے لگاتار، اگر اس نے 1 ہفتہ روزہ رکھ کے چھوڑ دیا،
छोड़ दिया तो फिर से एक हफ्ता और रख के फिर से करेगा नए सिरे से। या इसी तरह से अगर आपको 31 दिन 2 महीना यानी एक रोजे की कज़ा कितनी होती है कफारे के तौर पर, अगर कोई बातिल कर रहा है चाहे बुतलान का सबब कुछ भी हो, तो एक रोजे का कफारा कितना है? एक का 60 है। कितना है? 60। और इन 60 में से एक एक रोजे का कफारा 60 और इसकी कज़ा अलग, इसीलिए 61 हो जाते हैं। तंजीम में कपड़ा होगा, एक रोजे के बदले 61 रोजे रखने होंगे। वो 61 नहीं है, वो है तो उसका एक का एक कज़ा है और 60 क्या है? जुर्माना। सही है। एक रोजे का जुर्माना आप अगर बातिल करते हैं, नाफरमानी खुदा करते हैं तो इतना देना है। और इसमें से भी क्या है? 30 + 1 यानी दूसरे महीने में दाखिल हो जाए। 30 है, थोड़ा बड़ा लिख दो। 30 + 1 31 हो जाएगा जी। तो 30 तो ये पूरा महीना लगातार, और एक दूसरे महीने में दाखिल हो जाएंगे। अब रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लीजिए, एक दिन दावत खाना है, खा लीजिए। और इस बीच में आपने रोजा नहीं रखा, इन 30 में आप पहुंचे 29 तक, 29 के बाद एक दिन आपने दावत खा ली, आपको फिर से 29 रखने पड़े, वापस 1 से गिनती। समझ में आया बात? यानी बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा, ट्यूबरक्लोसिस जानते हो? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी सुनी है ना? उसको उसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। उसकी दवा जो है, उसका इलाज होता है 6 महीने का होता है। 6 महीने दवाएं मुसलसल खानी होती है। उसमें अगर आपने गैप किया, 4 महीना खाया, 15 दिन छोड़ दिया, 10 दिन, 1 हफ्ता छोड़ दिया, आपको फिर से 6 महीना करना है। वैसे ही इन रोजों का सिस्टम है। आइए अगला मसला देखिए। कह रहे कुल्लु मा युश्तरतु फीहि तताबु, जितने भी रोजे हैं जिनमें तताबो शर्त है, तताबो से मुराद यानी कोई फासला ना हो। इदा अफ्तर लिउज़रिन, यहां फर्क है मौलाना थोड़ा सा। इदा अफ्तर लिउज़रिन, अगर उसने इफ्तार किया किसी उज्र की वजह से, जैसे बीमारी वगैरह, बना तो उसी पर बुनियाद रखेगा। क्या मतलब? उसका मतलब ये है, हमें 31 रोजे लगातार रखने थे ना। 31 रोजे में हमने क्या किया? ये 29 रोजे हमने रखे। यहां भी नहीं दिख रहा है, क्यों ऐसा? ये 29 रखे, 29 के बाद हमें क्या हुआ? बीमारी आ गई, बीमार हो गया, रोजा नहीं रखा। तो फिर बीमारी की वजह से हम 29 क्यों कर सकते हैं? बुनियाद रखेंगे, यानी 29 प्लस अब जो अगला रखेंगे 30 मानेंगे उसको। लेकिन अगर उज्र नहीं है, बीमारी नहीं है, अपना अली अब्बास ने कहा चलो आज KFC पे खाएंगे, मैकडोनाल्ड पे खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, खत्म कहानी। आपको फिर से क्या करना है? फिर से अगर सफर पर चला जाए, यहाँ सफर तो वही तो मुश्किल है। सबसे अच्छा काम है ना कि रोजे ही रख ले, इफ्तार न करें। और मैं जानता नहीं, हूं कि कोई इंसान इसकी भरपाई नहीं कर सकता। पूरे महीने अगर जो ऐसा काम कर रहा है, सोचिए 60 60 60 60 60 60, पूरी जिंदगी चली जाएगी, नहीं लगातार हो पाएगा। मैंने एक दिन मस्जिद में अपने यहाँ जहां पढ़ाता था, कैलकुलेशन पूरी बताई थी, पूरा काउंट करके। ये तो एक रोजे का है ना। अगर पूरे महीने का अगर हम देखेंगे तो आइए देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आओ देखो,
कैलकुलेटर क्या कह रहा है हमारे यहाँ, एक के कितने हैं, एक साथ 60 60, तो 30 के साथ कर ले। 60 गुणे करिए 30 30 के 30, साथ 1800 रोजे आपको एक साल के रखने हैं। 1800 रोजे, साल में दिन कितने होते हैं, 365, यानी एक साल की कज़ा के लिए आपको 3 साल चाहिए, वो भी रमजान ना आए तो आगे तो फिर बढ़ेगा। तो है। अच्छा, उसकी अगर बात ये जो कफारे का रोजा, ये जो कफारे का रोजा है, क्या मुसाफिर की हालत में हम अगर सफर कर रहे हैं तो फिर भी रखें वो लगातार? अब ये एक मर्तबा देखना होगा, चूंकि ले उज़रिन कह दिया है तो मुमकिन है सफर उज़र में आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो तो बना उस पर अगर क्या करें, बना कर बिना रखे। हाँ बोलिए। जो हम वालिदैन का या किसी का हम अगर वो रोजे की कज़ा करते तो उसका तो वही उतना ही रोजा रखेंगे ना जो इनकी कज़ा हुई है। ये तो कफारा उसका होता है ना जिसने रोजे को माह रमजान में आप खुद छोड़ा। रोजा रखा और रोजे को तोड़ दिया, कुछ खा लिया, पी लिया, फिजिकल रिलेशन बनाया, झूठ बोला खुदा और रसूल पे, इन सब चीजों से क्या होता है। हाँ ठीक है ना। व इनकान लिगैरिही, लेकिन अगर आपने रोजे को तर्क किया लिगैरिही यानी लिगैरिल उज़्र, बिना उज़्र के, तो जितने उसने रोजे रखे थे वो सारे के सारे दिन खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस्तानफा, इस्तानफा यानी फिर से शुरू करे मौलाना, वो मिन जदीद, नए सिरे से। ठीक है जी। अब देखिए इस्तानफ के माने समझ में आ गया ना, यानी नए सिरे से शुरू करना। फिर है इल्ला मन वजब अलैहि शहरान, सिवाय उसके कि जिस पर 2 महीना रोजा रखना वाजिब हो। इल्ला मन वजब अलैहि शहरान, सिवाय उसके जिस पर 2 महीना रोजा रखना वाजिब हो। फसामा शहरन, तो उसने 1 महीना रोजा रखा। व मिनस्सानी वलौ यौमन, और दूसरे से चाहे एक ही दिन रोजा रखा। समझ आ गया ना। जी। दूसरे से चाहे एक ही रोजा रखा। वमन वजब अलैहि शहरुन, जिस पर 1 महीना वाजिब हो। वाजिब हो, जिस पर 1 महीना वाजिब हो, जिस पर 1 महीना वाजिब हो। फसाम खमसत आशरा यौमन, तो उसने 15 रोजे रख लिए। तो फिर उसी पे बुनियाद रख देगा। वस्सलासतु फी बदले हदिय तमत्तु, और 3 रोजा जो हज की कुर्बानी के बदले रखना है।
اذا صام یومی الترویہ، یوم الترویہ جانتے ہو مولانا کسے کہتے ہیں؟ 8 ذی الحج یوم الترویہ. اذا صام یوم الترویہ اور عرفہ، اگر اس نے روزہ رکھا مولانا 8 کو 9 کو 10 کو تو نہیں رکھ سکتا نا. اور ایام تشریق کے روزے حرام سے بتایا گیا تھا، یعنی 11 12 اور 13. تو دو اس نے 8 9 رکھ لی، ایک بچا کہ نہیں بچا؟ تو 14 تاریخ کو رکھ لے گا تو لگاتار مانا جائے گا، چونکہ نہیں یہاں میں روزے ہی نہیں رکھ سکتا ہوں. عید الاضحیٰ کے دن رکھ سکتا ہے، نہ 11 کو رکھ سکتا ہے، نہ 12 کو، نہ 13، چونکہ ایام تشریق ہیں وہ. صحیح. یہ کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مولانا الباب الرابع، چوتھا باب فی المعذورین، ان لوگوں کے بارے میں جو معذور ہیں، جن پر روزہ ان ایام میں واجب نہیں ہے. کون لوگ ہیں مولانا؟ اذا حاضت المرأة او نفست، جب عورت کو حیض آ جائے یا نفاس خون نفاس آئے، یعنی جب وہ حائضہ یا نفسا ہو جائے. ای وقت کان من النہار، چاہے دن کا کوئی بھی وقت ہو، یعنی کوئی بھی وقت، سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی بھی وقت، یعنی اگر مغرب سے 10 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جا رہا ہے اس دن کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. بطل صومها، اس کا روزہ باطل ہوگا. وتقضیہ، اور بعد میں اس کی کیا کرے گی؟ وہ قضا کرے گی. ہاں وہ تقضیہ، اور اس کی قضا کرے گی. مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو 5 دن حیض آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج شام میں مثال کے طور پر حیض آ گیا مغرب سے پہلے پہلے، تو آج کا بھی روزہ گیا پلس وہ 5 دن، کتنے روزے کی قضا اس پہ ہو جائے گی؟ 6 روزوں کی قضا ماہ رمضان المبارک کے بعد اس پر ہوگی. وَلَوْ طَهَرَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ، ہاں مولانا کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا لیکن وہ حیض سے پاک ہوئی فجر کے بعد، مثلا اس کا حیض آنا بند ہوا 8 9 بجے، سمجھ میں، دن کے کسی وقت میں، امسکت استحباباً، تو مستحب ہے کہ اس امساک کرے. یعنی امساک کا مطلب کیا ہے؟ مغرب تک کچھ کھائے پیے نہیں. وَقَضَتُهُ، اور پھر اس کی قضا کریں. وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، اگر بچہ بالغ ہو جائے، او افاق المجنون، یا دیوانہ عقل مند ہو جائے، قبل الفجر، کب بولانا؟ فجر سے پہلے. فجر سے پہلے، صام ذالک الیوم واجبا، تو اس دن کا روزہ رکھیں گے واجب. اور میرا مولانا یعنی فجر سے پہلے بچہ بالغ ہو گیا، فجر سے پہلے دیوانہ عاقل ہو گیا، فجر سے پہلے خون حیض رک گیا، اس دن کا روزہ اسے ان تینوں پہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. فجر سے پہلے ایسا ہو رہا ہے، مثلا 4 بجے ہو گیا، 5 بجے سحر ختم ہو رہا ہے نا؟ جی.
وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں. کیا معنی ہوگا مولانا وَإِلَّا فَلَا؟ یعنی فجر کے بعد اگر فجر کے بعد ہو رہے ہیں تو ان پر پھر واجب نہیں ہے. وَالْمَرِيضُ إِذَا بَرِئَ، اسی طرح مریض اگر بری ہو جائے یعنی صحت مند ہو جائے، ٹھیک ہے. او قدم المسافر قبل الزوال، یا مسافر زوال سے پہلے پہنچ جائے. ولم یفطرا، اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. امسکا واجبا واجزأہما، تو امسکا واجبا یعنی کھانے پینے سے رکیں گے، رکنا ان پر واجب ہے. واجزأہما، اور یہی دونوں ان کا امساک کیا ہو جائے گا مولانا؟ روزے میں شمار ہو جائے گا، یعنی ان کا روزہ صحیح ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ رہا ہے زوال سے پہلے، اور اگر کوئی مولانا مریض ہے، وہ صحت مند ہو گیا زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے 12 بجے سے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے اس سے پہلے، اور اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، تو وہ اسی طرح سے رہیں گے اور ان کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. وَإِلَّا، ورنہ تو نہیں. صحیح نا؟ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں. وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَىٰ رَمَضَانٍ آخَرَ سَقَطَ الْقَضَاءُ وَتَصَدَّقَ عَنِ الْمَاضِي لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ. سمجھ گئے مولانا؟ یہ ان بزرگوں کے لیے، ان بیماروں کے لیے ہے یہ مسئلہ، اسی لیے میں نے مستمر کر دیا. کیسے؟ وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَىٰ رَمَضَانٍ آخَرَ، اگر مرض مستمر رہے دوسرے رمضان تک، اس رمضان میں بیمار ہوئے، اگلے رمضان تک آپ کا مرض طولانی رہا. سمجھ میں آیا مولانا؟ سقط القضاء، قضا کیا ہوتی ہے؟ ساقط، پھر روزے کی قضا پر واجب نہیں ہے. وَتَصَدَّقَ عَنِ الْمَاضِي لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، پچھلے سال کا جو مہینہ تھا اس میں ہر دن کے بدلے 1 مد طعام آپ کو صدقہ دینا ہوگا. 1 مد یعنی 750 گرام، اور 750 کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، صحیح ہے نا؟ 750 گرام 750 ملٹیپلائی بائی کتنا مولانا؟ 30، کتنا ہو جائے گا؟ 30 کو اگر ہم نے ملٹیپلائی کیا 22 کلو 500 گرام. سمجھ میں آیا؟ یہ پورے مہینے کا سمجھ میں آ گیا. اگر کسی کا مرض اس رمضان سے رمضان تک، تو اس پہ قضا واجب نہیں ہے، بلکہ بس اس رمضان کا وہ کیا کرے گا؟ ہر دن کے بدلے 1 مد طعام صدقہ دے دے. وَلَوْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ، دو رمضان کے بیچ میں اسے شفا مل گئی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ روزے کی قضا کرے گا، قضاہ ولا کفارۃ، تو وہ روزے کی قضا کرے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. وَإِن تَهَاوَنَ، لیکن اگر لاپرواہی کرے، یعنی اگر وہ رمضان سے صحیح ہو گیا، رمضان سے دونوں رمضان کے بیچ میں صحیح ہو گیا، ابھی کئی مہینہ باقی ہے اگلے رمضان میں، لیکن اس کے باوجود اس نے لاپرواہی کی اور روزہ نہیں رکھا، قضا کرنی نہیں چاہیے. یہاں تک کہ کیا آ گیا مولانا؟ وَإِن تَهَاوَنَ قَضَى، اگر قضا میں لاپرواہی کی، وَكُفِّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، تو ہر دن کے بدلے اسے 1 مد طعام کفارے کے طور پر دینا ہوگا، یعنی روزہ بھی اور کفارہ بھی. صحیح نا؟ جیسے میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا بھی تھا کہ اس رمضان کی قضا اگلے رمضان سے پہلے کر لینی ہے، اگر اگلے رمضان سے پہلے نہیں کیا آپ نے تو ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام آپ کو دینا ہے. وَحُكْمُ مَا زَادَ عَلَى رَمَضَانَيْنِ حُكْمُ رَمَضَانَيْنِ، اور اگر مولانا ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی بیماری 2 رمضانوں سے زیادہ مستمر ہے، یعنی یہ سال سے اس رمضان سے پہلی رمضان سے بیمار، اگلا رمضان آیا، پھر اور رمضان آیا، پھر رمضان آیا، بستری پہ ہے، صحیح ہے، ایسی صورت میں اس کا حکم وہی ہے جو 2 رمضانوں کے بیچ کا ہے، یعنی ہر سال کے پچھلے سال کے بدلے اس کا کیا نکالتا جائے گا؟
ایک مدطعام روزانہ کے بدلے نکالتے جائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے آئندہ پڑھا جائے گا. زندہ و سلامت رہے تو الحمدللہ رب العالمین.